بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو کا ٹاپک شہد کی مکھیاں کیسے بات کرتی ہیں۔ اگر آپ کو کسی باغ میں یا کسی اور جگہ پر شہد کی مکھیاں نظر آتی ہوں تو انسان کے ذہن میں اسے دیکھ کر کئی سوالات آ سکتے ہیں۔ پہلا سوال یہی ہو سکتا ہے کہ آخر شہد کی مکھیاں ایک دوسرے سے بات کیسے کرتی ہوں گی۔ شہد کی مکھی کا بات چیت کا طریقہ ویگل ڈانس، ان کا ایک مخصوص ڈانس کا طریقہ ہوتا ہے جس سے وہ ایک دوسرے سے بات کرتی ہیں۔ شہد کے چھتے پر کام کرتی ہوئی یہ مکھیاں بظاہر اپنے کام میں مصروف دکھائی دیتی ہیں، لیکن ساتھ ہی ان کے درمیان بات چیت کا عمل بھی جاری رہتا ہے۔ ان کی بات چیت کا طریقہ رقص پر مبنی ہوتا ہے جو کہ ویگل ڈانس کے نام سے جانا جاتا ہے۔ جب بھی آپ شہد کی مکھیوں کو ایک دوسرے کے گروپ کی صورت میں جمع دیکھیں اور وہ اوپر نیچے ہو رہی ہوں، کبھی آ رہی ہوں، کبھی جا رہی ہوں، اس ہل جل کے دوران بھی ویگل ڈانس یعنی بات چیت کر رہی ہوتی ہیں اور ان کے پیغام رسانی کا عمل بھی اسی طرح جاری رہتا ہے۔ ذائقہ دار پھول کی تلاش کیسے؟ جب بھی کوئی ایک شہد کی مکھی کسی باغ میں پھول کی تلاش کے دوران ایک ایسا پھول دیکھ لیتی ہے جس کا ذائقہ سب سے اچھا ہوتا ہے تو وہ فوراً جا کر ویگل ڈانس کے ذریعے اس کے بارے میں دوسری شہد کی مکھیوں کو بتا دیتی ہیں۔ یوں اس پھول کے گرد اس کے گروہ میں موجود مکھیاں آ جاتی ہیں جو کہ مل کر اس ذائقہ دار پھول کا رس چوستی ہیں۔ ایک ساتھ کئی پیغامات بات چیت کے ذریعے سامنے آتے ہیں، لیکن اس میں کبھی بھول چوک نہیں ہوتی۔ سب پیغامات شہد کی مکھیاں سن لیتی ہیں۔ اگر وہ ایک جگہ چھتے پر کام کرتی دکھائی دے رہی ہیں اور کئی مکھیاں ان کے ساتھ آ کر مل رہی ہیں تو اس وقت ان کا کام اور بات چیت دونوں ہی چل رہی ہیں۔ اس پھول کی جگہ بتانے کے لیے شہد کی مکھی رقص کرتی ہوئی آتی ہے۔ اس رقص کے دوران وہ مستقل آرٹ کا ہندسہ بناتی۔ ان ہندسے میں بننے والے زاویے کے ذریعے وہ سورج اور چھتے کے درمیان لائن کی وضاحت کر کے خوراک کی صحیح سمت کا تعین کر دیتی ہیں۔ وہ خوراک تک کا فاصلہ بھی اسی دوران سمجھا دیتی ہیں، جیسے اگر پھول 250 میٹر کے فاصلے پر ہو تو اپنے جسم کے نچلے حصے کو آدھے منٹ میں 5 مرتبہ حرکت دیتی ہے۔ مکھیوں کو پھولوں کا رس چوسنے اور خوراک لانے میں وقت لگ سکتا ہے، کیونکہ جب تک وہ واپس آتی ہیں سورج اپنی جگہ سے حرکت کر چکا ہوتا ہے، کیونکہ سورج ہر 4 منٹ بعد 1 ڈگری حرکت کرتا ہے۔ اس طرح اگر شہد کی مکھی کو چھتے تک آنے میں 4 منٹ لگتے ہیں تو پھر ان کی بتائی گئی ڈگری کی سمت میں تبدیلی ہو سکتی ہے اور وہ غلط جگہ پہنچ سکتی ہیں، لیکن ایسا نہیں ہوتا کیونکہ اس کی آنکھیں اتنی تیز ہوتی ہیں کہ وہ بتائی گئی جگہ یا اپنی منزل پر پہنچنے کے دوران شعاع میں تبدیلی کو دیکھ کر بتائے گئے فاصلے میں اس جمع تفریق کر لیتی ہیں اور اپنی سمت درست کر لیتی ہیں۔ اس طرح انہیں کبھی بھی غلط سمجھانا نہیں پڑتا۔ شہد کی مکھیوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت دی ہے کہ وہ اپنی منزل کی صحیح سمت کا تعین کرنے میں کوئی گڑبڑ نہیں کر سکتی۔ جب بہت مکھیاں رس چوسنے آ چکی ہوں اور اس پھول سے رس ختم ہو گیا ہو تو وہ آخری مکھی اس پھول پر ایک خوشبودار مادہ چھوڑ دیتی ہے، جس کے بعد آنے والی مکھیاں سمجھ جاتی ہیں اس پھول میں اب رس ختم ہو چکا ہے اور وہ کسی دوسرے پھول کی تلاش میں نکل پڑتی ہیں۔ یوں پھولوں کی تلاش کے ساتھ ساتھ ان کے گروہ کے خوراک کا عمل بھی جاری رہتا ہے۔ شہد کی مکھیوں میں یہ خاص صلاحیت موجود ہوتی ہے کہ وہ 6 کلومیٹر تک فاصلے پر موجود دوسری مکھیوں کو ہدایت دیتی ہیں۔ یہ ایسے وقت میں زیادہ دیکھنے میں آتا ہے کہ جب 6 کلومیٹر کے فاصلے پر 2 الگ الگ کام کر رہی ہوں۔ اس دوران یہ ایک دوسرے کو ہدایت دینے کا سلسلہ جاری رکھتی ہیں۔ اس طرح دونوں کا ایک ساتھ جاری رہتی ہیں اور ان کا وقت بات چیت آنے جانے میں ضائع بھی نہیں ہوتا۔ شہد کی مکھیوں کی اہمیت۔ یہ مکھیاں ہمیں کئی فوائد پر مشتمل تاہم شاید آپ کو اس بات کا پتہ نہ ہو کہ شہد کی مکھیاں ان کی کئی غذاؤں کو اگانے میں اہم کردار نبھا رہی ہوتی ہیں جو کہ ہم کھاتے ہیں۔ جی ہاں، شہد کی مکھیاں جب پھولوں کو رس چوسنے کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتی ہیں تو اس کی مدد سے پولینیشن کا عمل چل رہا ہوتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ دنیا کی 124 مختلف فصلوں میں سے 70% فصلوں کو اگانے کی وجہ شہد کی مکھیاں بن رہی ہوتی ہیں، کیونکہ یہ پھولوں، پودوں اور دیگر فصلوں کے زہریلے مادہ کو ختم کرتی ہیں اور پھولوں کے پولن گرین ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتی ہیں، اس طرح یہ فصلیں اگانے میں مدد کرتی ہیں۔ امید کرتی ہوں آج کا پیغام آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو پسند آیا ویڈیو کو لائک کیجیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔